کسی گھر میں وہ ایک آدمی پڑھے لکھے ہو اور کوئی تیسرا اس سے بہت آگے نکل جائے پی ایچ ڈی کر لے تو اس کا تذکرہ ہونا اور غلط ہے. لیکن جس کے خانوادے میں سب کے سب عبادت گزار ہو, سب کے سب سجدہ گزار ہو, سب کے سب عبادت کو دیگر بخشنے والے ہوں, اس خانوادے میں اگر کوئی سید الصالحین کہلائے, اس خانوادے میں اگر کوئی غیر العابدین کہلائے, اس کے معنی یہ ایک الگ بات ہے کہ سید سجاد کا سجدہ کیسا تھا, سید سجاد کی عبادت کیسی تھی. تاریخ میں کہا اعمال والخیر, یہ خیر کون سا خیر ہے جو پروردگار عالم کر رہا ہے. پھر آپ نے سنا نا کہ 21 رمضان کو جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو دفن کر کے حسنین پلٹ گئے تھے تو خرابے سے کسی کے کرانے کی آواز آئی تھی, خرابے سے کسی کے کرانے کی آواز آئی تھی. حسنین متوجہ ہو گئے یہ کون ہے جو کرا رہا ہے. قریب جب گئے تو کیا دیکھا کہ ایک عقائد ہے, ایک محفوظ ہے جو بڑا ہوا کرا رہا ہے. امام حسن بیٹھ گئے, بھائی کیا بات ہے, تم کیوں پریشان ہے؟ کہا کہ 3 روز ہو گئے, 3 روز ہو گئے کہ جو خبر گیری کرتا تھا وہ نہیں آیا, جو خبر گیری کرتا تھا وہ نہیں آیا, جو لقمے بنا بنا کے کھلاتا تھا وہ نہیں آیا. 3 روز ہو گئے میں بھوکا ہوں. بس امام حسن سمجھ گئے, کہا بھائی اس شخص کا نام کیا ہے؟ بس امام حسن کو جواب اس نے دیا کہ کئی مرتبہ میں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے, تو اس نے بس اتنا کہا ایک فقیر کے پاس بیٹھا ہے, ایک تنگس کے پاس بیٹھا ہے. تو یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی بات کو یاد کیا گیا. کیوں کہ مولا فقیروں کو, مولا حسیروں کو, مولا ان بیواؤں کو خوراک پہنچاتے تھے, روٹیاں پہنچاتے تھے. اور یہ سید الصالحین ایسے کام خیر کرنے والے جس کا دن گریا میں گزر رہا ہو, رات گریے میں گزر رہی ہو, لیکن اللہ سید الصالحین پیٹھوں پر بار کر کے روٹیوں کا گٹھر لے جاتے ہیں. کہیں بیوہ کے گھر پہنچے, کہیں یتیم کے گھر پہنچے, اور یہ تو رات بعد میں پتہ چلا جب تک سارا غسل دینے لگا اور اس نے دیکھا کہ سید عید پکالے نشان بنے ہوئے لوگ امام محمد باہر کی خدمت میں. مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بعد کو مرد کیا تھا؟ سید سجاد کے پیٹوں پر نشان کیسے ہیں؟ امام نے نشان بتایا یہ پیٹ پر کوئی نشان نہیں ہے, میرا باپ رات کے اندھیرے میں بیوہ اور یتیموں کے یہ خوراک لے جاتا تھا, روٹیاں لے جاتا تھا. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ قرآن کریم یہ آیت بتا رہی ہے سید سجاد کون تھے, زین العابدین کون تھے. اور یاد رکھے کہ امام زین العابدین 5 شعبان 38 کو پیدا ہوئے. کچھ تاریخیں ہیں 15 جمادی الاول 38 اور یہ جب ولادت ہوئی سید سجاد کی تاریخیں لکھی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے سید سجاد کو لیا, مسجد نبوی میں آئے اور محراب عبادت میں سید سجاد کو لٹا کر بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے, پروردگار میں نے یہ دیکھا تیرے لیے نظر کر دیا, نظر کر دیا. اس کے معنی یہ نظر قرآن کی معلوم ہے, تاریخ بتاتی ہے کہ جناب مریم نے جب سنا تھا, جناب مریم نے سنا تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا تو کیا کہا تھا امام اس کو اللہ کی راہ میں نظر کرتے ہیں. تو نظر ماننا کوئی, تو امام حسین نے نظر مانی, نظر لیا کہ 1000 رکعتیں جس مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے دروازے پر سنی جاتی تھی, اس دروازے پر اگر کوئی سید الصالحین ہے, اگر کوئی زین العابدین ہے, وہ ہمارے امام سید
انجام یہ ہے کہ سید سجاد نے جب وقت رخصت ہونے لگے، آخری وقت آیا تو امام محمد قاسم بھائی بلایا اور بلانے کے بعد کہا بیٹا ایک وصیت ہے سنو، وصیت ہے سنو، میرے شیعوں سے یہ پیغام پہنچا دینا کہ وہ 4 قسم کے لوگوں کو، 4 قسم کے لوگوں سے دوستی نہ کرنا، 4 قسم کے لوگوں سے دوستی نہ کرنا۔ بڑے غور سے سنیے گا، امام کی وصیت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ امام نے کہا کہ فقیر سے دوستی نہ کرنا، جو بخل کرتا ہے اس سے دوستی نہ کرنا، جھوٹے سے دوستی نہ کرنا، کاذب سے دوستی نہ کرنا، جو قطع رحم کرنے والا ہے اس سے دوستی نہ کرنا۔ یعنی امام وصیت کر رہے ہیں کہ اس سے دوستی نہ کرنا جو جھوٹا ہے، اس سے دوستی نہ کرنا جو بخیل ہے، اس سے دوستی نہ کرنا جو قطع رحم کرتا ہے۔ تو اب یہی پر ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر قطع رحم کرنے والے سے سید سجاد کہہ رہے ہیں کہ دوستی نہ کرو، تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر رشتے داری میں کہیں کرواہٹ ہو اور امام کی وصیت سننے کے بعد ہم مجلس سے اٹھ کے جائیں تو کم سے کم خون کے ذریعے سے ہی اپنی بہن سے ناراض ہیں، اپنے بھائی سے ناراض ہیں، اپنی خالہ سے ناراض ہیں، تو اس سے کہیے کہ ابھی تک ہماری اندر تھی لیکن میں سید سجاد کا ذکر سن کے آ رہا ہوں، وصیت امام یہ ہے کہ اس سے دوستی نہ کرو جو قطع رحم کرنے والا ہے۔ تو اگر ہم امام کے چاہنے والے ہیں تو اس طرح ہم کو متوجہ ہونا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ سید سجاد نے کہا میں خوشی کی تقریب میں جانا ہم نے طے کر دیا ہے جب سے بابا کی موت ہوئی۔ اگر تو فرض ادا کے ساتھ تو میں میرے گھر آؤں، شادی کی مصروفیت سے جب وہ فرصت پا چکا تو ایک روز آیا اور آگے کہنا مولا آپ نے کہا تھا کہ ہم اگر آپ کے جب کی فرض ادا جائیں تو ہم آئیں گے۔ مولا نے فوراً کہا کہ شاہ الدین یقیناً میں آؤں گا، یقیناً میں آؤں گا۔ وقت مقدرہ پر سنان سید سجاد مجلس میں پہنچے۔ دور عمومی دور ہے، بڑے احتیاط کے ساتھ شاہ الدین فوری نے مومنین کو بلایا ہے، کوئی ایسا نہ ہو جو حکومت تک بات کو پہنچا دے۔ بہت مخلص لوگ بلائے گئے۔ جب امام پہنچے تو شاہ الدین نے صدر مجلس میں امام کو جگہ دی۔ امام صدر مجلس میں بیٹھے اور فرض تک جیسے شاعر کا انتخاب زہری نے مرثیہ پڑھنے کے لیے کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس مجلس میں جس فرض پر سید سجاد جیسا اداکار موجود ہو، عرصہ لینے والا موجود ہو، تو اس مجلس کا حالت کیا ہوگا؟ دیوبند نے مرثیہ پڑھا، گریہ ہو رہا تھا، اصحاب رو رہے تھے، صحابی رو رہے تھے، چاہنے والے رو رہے تھے۔ تاریخ لکھا کہ گریہ میں کسی نے نہیں دیکھا کہ امام کب اپنی جگہ سے اٹھے، کہاں جا کے بیٹھ گئے۔ جب مجلس ختم ہو گئی، ظاہری کی نگاہوں نے دیکھا کہ امام کو جہاں بٹھایا تھا امام وہاں موجود ہے۔ ایک مرتبہ ظاہری قریب آیا، ہاتھوں کو جوڑا، فرزند رسول کیا کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی؟ امام نے ارشاد فرمایا ظاہری کوئی غلطی نہیں ہوئی، کوئی خطا نہیں ہوئی۔ اے ظاہری اگر جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہ تو نہیں دیکھ رہا۔ اے ظاہری اس مجلس میں میرے جد محمد مصطفیٰ ہے، اس مجلس میں میری جد بادشاہ فاطمہ زہرا ہے، حسن مصطفیٰ بھی موجود ہے، حسین ابن علی بھی موجود ہے۔ اے ظاہری جہاں ایسی شخصیتیں ہو
उपद्रव करे और उसको बैठने के लिए कुर्सी न दे, उसको बैठने के लिए जगह न दे। अगर जगह न हो, सामयिक ज्यादा हो, बुलाने वाले बुलाएंगे, लेकिन बैठने का इंतजाम कम है तो होगा क्या? बाद में लोग शिकवा करेंगे, शिकायत करेंगे कि हमारी आपने बेइज्जती की, हमारी आपने तौहीन की। सच बताइए, आज की तारीख तक किसी अदालत से किसी अदालत ने शिकायत की हो कि हम जब मजलिस में गए थे तो हमको वहाँ बैठने जगह मिली जहाँ मोमनी नाले उतारते हैं। इसके बाद कोई अदालत शिकायत नहीं करता, बल्कि वो फख्र महसूस करता है कि मुझको वहाँ जगह मिली जहाँ मेरा चौथा इमाम जिक्र हो रहा है। हरी को पुरसा हुसैन